أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. یقیناً جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور پھر اس پر استقامت اختیار کی، بوقت موت ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ خوف زدہ نہ ہو اور نہ غمگین ہو، اور تمہیں بشارت ہو اس جنت کی جس کا تمہارے ساتھ زندگی بھر وعدہ کیا جاتا رہا. ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور اخروی زندگی میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جس کو تمہارا جی چاہے، اور ہر وہ چیز ہے جس کا تم مطالبہ کرو. یہ مہمان نوازی ہے بخشنے والے رحم فرمانے والے کی جانب سے. وآخر دعوانا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا جناب قاضی عابد الدائم عابد صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. مل کے پڑھیے ایک بار درود شریف. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ذرا اپنی پلکیں بچھا کر تو دیکھو، ذرا اپنی پلکیں بچھا کر تو دیکھو،
ذرا اپنی پلکیں بچھا کر تو دیکھو، یہ اشکوں کے ماتے لٹا کر تو دیکھو، ذرا اپنی پلکیں بچھا کر تو دیکھو، سب پڑھیے، ذرا اپنی پلکیں بچھا کر تو دیکھو، دیکھو ذرا اپنی پلکیں بچھا کر تو دیکھو، یہ اشکوں کے مادے لٹا کر تو دیکھو، یہ ایمان ہے میرا کہ آئیں گے آقا آقا، یہ ایمان ہے میرا کہ آئیں گے آقا آقا، یہ ایمان ہے میرا کہ آئیں گے آقا، کہیں ان کی محفل سجا کر تو دیکھو، ذرا اپنی پلکیں بچھا کر تو دیکھو، دیکھو ذرا اپنی پلکیں بچھا کر تو دیکھو، ہے حد سے زیادہ ہماری خطائیں، وہ سنتے ہیں پھر بھی سبھی التجائیں، وہ سنتے ہیں پھر بھی سبھی التجائیں، مرادوں سے برتے ہیں دامن سبھی کے، مرادوں سے برتے ہیں دامن سبھی کے، مرادوں سے برتے ہیں دامن سبھی کے، انہیں دل کے دکھڑے سنا کر تو دیکھو، ذرا اپنی پلکیں بچھا کر تو دیکھو، دیکھو ذرا اپنی پلکیں بچھا کر تو دیکھو، گناہوں کی تاریکیاں دور ہوں گی، دعائیں تمہارے بے منظور ہوں گی، دعائیں تمہارے بے منظور ہوں گی، نہ مایوس ہونا ارے غم کی مارو، نہ مایوس ہونا ارے غم کے مارو، مارو نہ مایوس ہونا ارے غم کے مارو، نبی کو وسیلہ بنا کر تو دیکھو، ذرا اپنی پلکیں بچھا کر تو دیکھو، دیکھو ذرا اپنی پلکیں بچھا کر تو دیکھو، یہ دنیا کرے گی تمہاری غلامی، فرشتے بھی جھک جھک کے دیں گے سلامی، فرشتے بھی جھک جھک کے دیں گے سلامی،
رہے گا سدا حق تعالی بھی راضی، رہے گا سدا حق تعالی بھی راضی، رہے گا سدا حق تعالی بھی راضی۔ تم نے کہ غلام میں آ کر تو دیکھو ذرا اپنی پلکیں بچھا کر تو دیکھو، دیکھو ذرا اپنی پلکیں بچھا کر تو دیکھو۔ مدینے میں ملتا ہے کیا کیا نہ پوچھو، وہ دیں گے وہاں تم کو کیا کیا نہ پوچھو، وہ دیں گے وہاں تم کو کیا کیا نہ پوچھو۔ لگے ہیں وہاں کیسے میلے کرم کے، لگے ہیں وہاں کیسے میلے کرم کے۔ میری جاں مدینے میں جا کر تو دیکھو ذرا اپنی پلکیں بچھا کر تو دیکھو، دیکھو ذرا اپنی پلکیں بچھا کر تو دیکھو۔ پہنچتے ہیں ہر دم کہ حاجت رواں ہے، کریں گے مدد بھی وہ مشکل کشا ہے، کریں گے مدد بھی وہ مشکل کشا ہے۔ اگر چاہو تو آزما لو یہ باتیں، اگر چاہو تو آزما لو یہ باتیں، کبھی تم بھی ان کو بلا کر تو دیکھو ذرا اپنی پلکیں بچھا کر تو دیکھو، دیکھو ذرا اپنی پلکیں بچھا کر تو دیکھو۔ اور مقطع سماعت فرمائیے۔ جدائی میں اب تمہیں نازردہ ہونا، نہ طیبہ کی دوری پہ افسردہ ہونا، نہ طیبہ کی دوری پہ افسردہ ہونا۔ بلائیں گے عابد، بلائیں گے آقا، آقا بلائیں گے جناب صاحب زیادہ صاحب، جدائی میں اب تمہیں نازردہ ہونا، نہ طیبہ کی دوری پہ افسردہ ہونا، نہ طیبہ کی دوری پہ افسردہ ہونا۔ بلائیں گے عابد، بلائیں گے آقا، آقا بلائیں گے عابد، بلائیں گے آقا، آقا بلائیں گے عابد، بلائیں گے آقا۔ ذرا ہاتھ اپنے
کر تو دیکھو ذرا اپنی پلکیں بچھا کر تو دیکھو یہ اشکوں کے مادے لٹا کر تو دیکھو یہ ایمان ہے میرا کہ آئیں گے آقا کہیں ان کی محفل سجا کر تو دیکھو ذرا اپنی پلکیں بچھا کر تو دیکھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اللہ والوں کی وفات کا جو دن ہے وہ جب منایا جاتا ہے تو اس کو عرس کہا جاتا ہے. عرس کا معنی ہے خوشی اور شادی. عرس تعریس یہ شادی کے ہم معنی ہے. عروس دولہا کو بھی کہتے ہیں اور دلہن کو بھی کہتے ہیں، اور شادی مسرت فرحت اس کے مفہوم میں شامل ہے. عام لوگوں کو بعض لوگوں کو یہ الجھن ہوتی ہے کہ دن تو ہوتا ہے غم کا، یوم وفات ہوتا ہے بزرگوں کا، یوم وصال ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ غم کا دن ہے، تو اس کو یہ لوگ بطور خوشی کیوں مناتے ہیں، اس کو مسرت کے طور پر کیوں مناتے ہیں، اور عرس کیوں اس کو کہتے ہیں. وفات کی کوئی تقریب کہہ لیں، عرس تو خاص شادی کا معنی ہے عربی میں. تو یہ اس کو عرس کیوں کہا جاتا ہے اور اس کو اس انداز میں کیوں منایا جاتا ہے، بطور مسرت کیوں منایا جاتا ہے، جبکہ یہ تو ایک غم کا مرحلہ ہوتا ہے. مریدین کے لیے، وابستگان کے لیے وہ دن بڑے دکھ کا ہوتا ہے جب ان کا شیخ ان سے جدا ہوتا ہے، تو اس کو بطور غم کے منانے کی خوشی عرس نام رکھ لیا اور خوشی کے طور پر مناتے ہیں اس کو. تو اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ والوں کا جو دن ہوتا ہے وصال کا، وہ ان کے لیے بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے. پچھلے بھلے غمگین ہوتے ہوں، پچھلوں کو بے شک غم ہوتا ہو، لیکن ان کے لیے تو وہ انتہا درجے کی مسرتوں کا دن ہوتا ہے، انتہا درجے کی خوشیوں کا دن ہوتا ہے. نشان مرد مومن بات گویم، علامہ اقبال نے فرمایا نشان مرد مومن بات گویم، جو مرگ آید تبسم بر لبے اوست. مرد مومن کی نشانی تجھ کو میں بتاؤں، جو مرگ آید جب موت آتی ہے تبسم بر لبے اوست، تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی. مسکراہٹ کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ یہ ساری جدوجہد وہ زندگی میں جو کرتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادتیں، اللہ کی یاد، اٹھ اٹھ کر راتوں کو رونا اور تہجد پڑھنا اور طویل تلاوتیں کرنا اور لمبے ذکر اذکار کرنا، محض اس لیے ہوتا ہے کہ جب اپنے رب کے سامنے پیش ہوں تو سرخرو ہو کر پیش ہوں، عزت کے ساتھ پیش ہو وہاں پر. تو وہ دن ہوتا ہے خاص اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کا اور سرخ روح ہو کر پیش ہونے کا، سرخ روئی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کا وقت ہوتا ہے. اس لیے ان کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ فرحت محسوس کرتے ہیں. کوئی دوسرا غم محسوس کرے وہ بھی بات ان کو ناگوار گزرتی ہے. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب وفات پا رہے تھے تو لوگ اردا گرد بیٹھے تھے، ان کی اہلیہ بھی تھی. تو ظاہر ہے کہ بیوی کے لیے شوہر کا دنیا سے رخصت ہو جانا بڑے دکھ کی اور بڑے غم کی بات ہوتی ہے. اس کا تو گویا سر کا سایہ ہی ختم ہو جاتا ہے اور وہ تو بہت ایک تنہا رہ جاتی ہے، بیوہ ہو جاتی ہے، بڑی اس کے لیے مشکلات بن جاتی ہیں. حضرت بلال فوت ہو رہے تھے تو پاس بیوی بیٹھی تھی،
وہ سخت آزردہ تھی، غمگین تھی۔ جب ان کے آخری لمحے آئے تو اس نے کہا واہ حسرتا، ہائے کیا افسوس کا دن ہے، آج میرا سرتاج جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، آج میرے خاوند جو ہے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، کتنی حسرت اور افسوس کی بات ہے۔ حضرت بلال کو یہ حسرت کا اظہار پسند نہ آیا، انہوں نے فرمایا واہ تربا، کیا خوشی کا لمحہ آیا ہے، کیا مسرت کا وقت آیا ہے، یہ بلا کون سے غم زدہ ہونے کی اور غمگین ہونے کی بات ہے۔ غدا نلقل احبہ محمدن و صحبہ، اب تو ہم جا رہے ہیں، کل ملاقات ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور سارے صحابہ کے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء اللہ۔ تو ان کو خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، ایک وہ مسرت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ ملاقات کی اور احبہ کے ساتھ ملاقات کی، یعنی حضرت بلال کے بقول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے جب آدمی نیک بندہ وہاں جاتا ہے، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو لوگ تعلق رکھتے ہیں مشائخ کے ساتھ، ان کو بھی اس حوالے سے خوشی ہوتی ہے کہ وہاں جائیں گے تو اپنے شیخ مکرم کی خدمت میں حاضری نصیب ہوگی، ان کا دیدار نصیب ہوگا، وہ بھی خوش ہوتے ہیں، مسرور ہوتے ہیں۔ حضرت بلال کے شیخ طریقت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ ان سے ملنے کا شوق منا رہے تھے، اور کسی کے بعد بھی آنے والوں کے اپنے اپنے شیوخ طریقت ہوتے ہیں، ان کو وہ خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم جائیں گے تو اپنے شیخ کے ساتھ ملیں گے، اپنے پیر کے ساتھ ملیں گے، ان کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تو اس لیے مرید بھی کوئی صحیح مرید ہو وہ بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اپنے شیخ کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور شیخ تو خود جا ہی رہا ہوتا ہے اس اعلیٰ مقام میں کہ خصوصی اعزاز کے ساتھ گویا ان کو رخصت کیا جا رہا ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں رخصت کرنے کے لیے۔ جب بندہ مومن دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اس کو بڑی تسلیاں دے کے اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ اس جہان سے رخصت کرنے کا اہتمام اللہ پاک نے فرمایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو فرشتے اترتے ہیں، فرشتے آ کے تو ان کو کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم مت غمگین ہو اور کسی قسم کا خوف مت کرو، زیادہ سے زیادہ یہ خوف تمہیں ہوگا نا کہ وہاں تنہائی ہوگی۔ یوں تو وہ نیک اعمال والے لوگ ہوتے ہیں، ربنا اللہ ثم استقاموا والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو وہ خوف تو نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ بالکل ایک نئے جہان میں آدمی جاتا ہے جس جہان سے سرے سے آشنائی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ ویسے کسی اجنبی جگہ آدمی چلا جائے، انسان ہی رہتے ہوں لیکن اس کو زبان نہ جانتا ہو اور آدمی گھبرا جاتا ہے، کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں سے ناشنا ہو تو آدمی گھبرا جاتا ہے۔ تو وہ ایک عالم بالکل ہی جو ہمارے دماغ میں ہمارے ذہن کی جہاں تک رسائی ہے وہاں تک عالم برزخ اس سے ماورا ہے، اس سے بالاتر ہے۔ تو وہ ایک نئے عالم میں چلا جاتا ہے آدمی، ظاہر ہے کہ وہاں ایک قسم کی اسے تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ بھئی تم وہاں جا کے تو زیادہ یہی محسوس، مسئلہ یہی ہوگا تمہارے ساتھ نا کہ تنہائی محسوس کرو گے، تو یہ بھی ہم نہیں محسوس ہونا دیں گے۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ہم تو دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہوا کرتے تھے، تم کو نظر آئے یا نہ آئے لیکن ہم تو بہرحال تمہارے ساتھ ہوتے تھے، تمہارے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے، اللہ کے حکم کے مطابق تمہاری ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے اور تم سے مصائب اور مشکلات دور کیا کرتے تھے، تمہاری حفاظت کرتے تھے، نگہبانی کیا کرتے تھے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، حفاظت کے لیے ملائکہ آتے ہیں، ساتھ دینے کے لیے ملائکہ آتے ہیں۔ تو ملائکہ تو دنیا میں بہت اہل ایمان کے کام آنے والے ہیں۔ تو اس لیے نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، فرشتے دوستوں بہت کام آنے والے، فرشتوں کے ساتھ تعلق رکھا کرے۔ میں دوستوں کو یہ مشورہ دیتا رہتا ہوں، یہ سب سے طاقتور وہ شے ہے جن کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مشکل وقت میں کام آتا ہے۔ اصل میں وہ ہیں بہت طاقتور، قوی ہیں، توانا ہیں، ان کے لیے رکاوٹ کوئی نہیں ہے، ان کی قوتیں بے حساب ہیں، ان کی رسائیاں بے حساب ہیں۔ اس لیے ان کے ساتھ تعلق ہو، مطلب یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہم جبریل کہتے ہیں، ساتھ علیہ السلام کہہ دیتے ہیں، تو اگر ان کے لیے
لہذا آپ سلام بھیج دیں، ان کے لیے رحمت بھیج دیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر صلوات بھیجیں، اس کے ساتھ صالح بندوں پر اور ملائکہ مقربین پر بھی اور نیک صالحین بندوں پر بھی اور ملائکہ جو فرشتے ہیں ان پر بھی ساتھ رحمتیں بھیجتے رہا کریں، تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے ہمارے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ مشکل وقت میں ملائکہ بہت کام آنے والی ہستیاں ہیں۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک گائیڈ لیا۔ گائیڈ اس زمانے میں راستے نہیں ہوتے تھے، سڑکیں نہیں ہوتی تھیں، تو ساتھ گائیڈ لے جانے پڑتے تھے۔ ایک گائیڈ لیا، وہ گائیڈ جو ہے وہ آگے ایک جگہ جا کے ان کو پھراتے پھراتے وہ ایک ایسی جگہ میں پر لے گیا جہاں ارد گرد پہاڑیاں تھیں، درمیان میں وہ ایک خالی سی جگہ تھی اور وہاں جگہ جگہ لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے ان کو کہا کہ بھئی تم نے مجھے گائیڈ تو مقرر کیا ہے، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں ہوں ڈاکو، اور میں جو بھی سفر پر جاتے ہیں چونکہ ان کے پاس سامان وغیرہ کافی ہوتا ہے، وہ میں یہاں تک پہنچا کے ان کو لوٹ لیتا ہوں اور ان کو قتل کر دیتا ہوں، تو میں بھی تمہیں یہاں قتل کرنے کے لیے لایا ہوں۔ یہاں یہ سارے جو آج لاشیں پڑی ہوئی ہیں یہ میرے ہاتھوں مرے ہوئے لوگ ہیں۔ میں بازار گائیڈ بنا ہوا ہوں اور لوگوں کو ساتھ لے کر آتا ہوں۔ طویل سفر کے لیے لوگ بڑی تیاریاں کرتے ہیں، بڑا لمبا سامان ساتھ لیتے ہیں، تو وہ سب میں لوٹ لیتا ہوں لا کر یہاں میں لے آیا ہوں تمہیں۔ اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اور تم نے کوئی دعا شعا کرنی ہے تو کر لو۔ یہ سارے دعائیں کرتے رہے تھے جو میں لایا ہوں، تم بھی آخر میں کوئی دعا شعا کرنی ہے تو کر لو۔ انہوں نے یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین صرف 3 دفعہ کہا، اور اچانک ایک لمبے قد کی ایک نورانی ہستی آئی، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے اس ڈاکو کے سینے میں اس کو گھونپا اور اس کو اٹھا لیا ساتھ، نیزے کے ساتھ ہی لٹک گیا وہ اس کے اندر، مر گیا۔ بہرحال وہ تو ختم ہو گیا، اس سے تو جان چھوٹی۔ انہوں نے اس بزرگ ہستی سے پوچھا جی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں 3 آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب آپ نے یا رب العالمین پہلی دفعہ کہا تھا تو میں اس وقت 3 آسمان پر تھا۔ میں نے اللہ پاک سے اجازت لی، میں نے کہا باری تعالیٰ تیرا بندہ کو فریاد کر رہا ہے، اجازت ہو تو میں اس کی مدد کے لیے چلا جاؤں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہاں جاؤ کرو اس کی مدد۔ وہاں سے گرین سگنل ملا، اجازت ملی تو میں چلا آیا۔ جب پہلی دفعہ آپ نے یا رب العالمین کہا تھا، یہ سارے مرحلے اس کے بعد میں نے طے کر لیے۔ جب آپ نے دوسری دفعہ یا رب العالمین کہا تو میں اس پہلے آسمان سے نیچے گزر رہا تھا، اور جب آپ نے تیسری دفعہ یا رب العالمین کہا تو میں یہ آپ کے پاس کھڑا ہوں۔ یہ ان کی رفتاریں ہیں اور یہ ان کی سپیڈیں ہیں، یہ 3 آسمان پر ہوں کہ چوتھے پر ہوں کہ آخر آسمان پر ہوں، یہاں آپ کوئی بات کریں انتہائی آہستہ طریقے سے بات کریں، وہ 3 آسمان پر سن سکتے ہیں، چوتھے آسمان پر سن سکتے ہیں۔ ان کے اندر سماعتیں ان کی لامحدود، ساری روحانی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی سماعتیں لامحدود، ان کی بصارتیں لامحدود، ان کی آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے، ان کو ہر شے جو ہے وہ بلا حجاب نظر آتی ہے، اور سننا بھی اسی طرح سے ہے، بلا حجاب ہے، ان کے لیے فاصلے وغیرہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نیک آدمی کی بیوی سخت طبیعت ہو، وہ اس کو تنگ کر رہی ہو اور وہ اس کو برا بھلا کہہ رہی ہو اور وہ آزردہ ہو رہا ہو، تو یہاں جب بیوی اس کو تنگ کرتی ہے، اس کو تانے دیتی ہے، اس کو پریشان کرتی ہے، تو جنت میں بیٹھی ہوئی حوریں جو اس کے حصے کی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اللہ کی بندی کیوں تنگ کرتی ہے، تیرے پاس تو یہ تھوڑے دن ہے، ہمارے پاس آنے والا ہے۔ یہ کہاں جنت اور کہاں اس میں بیٹھی ہوئی حوریں، ان کو یہ پتہ ہے کہ کون ہمارا خاوند بننے والا ہے،
اور کون آنے والا ہے، اور یہاں بیوی اپنی زبان میں بات کر رہی ہے، خواہ اردو میں کر رہی ہے، پشتو میں کر رہی ہے یا کسی زبان میں کر رہی ہے، ان کو ساری زبانیں آتی ہیں، ان کے لیے فاصلے کوئی نہیں ہیں، ان کے لیے درمیان میں رکاوٹیں کوئی نہیں ہیں۔ یہ سارے روحانیات کا ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے دوستو، یہ حوریں ہوں، فرشتے ہوں، ملائکہ ہوں، یا وہ اللہ والے بھی جو عالم ارواح میں چلے جاتے ہیں، بلکہ دنیا میں بھی ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ارواح ہونا اجساد ہونا، و اجساد ہونا ارواح ہونا، ہماری یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ ہمارے جسم ہماری روحیں بن جاتی ہیں، اور ہماری روح جو ہے وہ ہمارے جسم بن جاتے ہیں، یعنی ہمارے جسم اور روح میں کوئی خاص فرق باقی نہیں رہتا ہے۔ تو جب ایسا ہو جائے تو پھر یہ بھی روح ارواح کے حکم میں ہو جاتی ہے، پھر ان کے لیے بھی کوئی رکاوٹیں نہیں ہوتی ہیں، کوئی حجاب نہیں ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر وہ جو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ جن ہاتھوں سے پکڑتا ہے وہ میرے ہاتھ ہوتے ہیں، اور جن قدموں سے چلتا ہے وہ میرے قدم ہوتے ہیں، اور جن آنکھوں سے دیکھتا ہے میری آنکھیں ہوتی ہیں، اور جن کانوں سے سنتا ہے میرے کان ہوتے ہیں۔ در حقیقت وہی وہ روحانیات کے حکم میں آ جاتے ہیں اور ان سے حجابات مرتفع ہو جاتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب مرنے کا وقت آتا ہے تو سارے نیک لوگ خوش ہوتے ہیں، خوشیوں کے انواع اپنے اپنے ہیں، اقسام اپنے اپنے ہیں۔ کچھ اللہ کی بارگاہ میں حاضری پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، عاشقان مصطفیٰ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، چونکہ یہ حدیث میں آیا ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے جو سوال کیے جاتے ہیں اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اے انسان یہ ہستی جو ہے جو تمہارے اندر بھیجے گئے تھے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو اب اگر ایمان والا ہو تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو جی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے رسول ہے، میرے نبی ہیں، میں ان پر ایمان لایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، یہ نبی ہیں، رسول ہیں ہمارے۔ تو اور بھی 3 سوال ہیں، ایک یہ کہ تیرا رب کون ہے، اور ایک یہ کہ تیرا دین کیا ہے۔ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے اپنے ذوق ہوتے ہیں۔ ربنا اللہ کے ذوق والے ایک بزرگ حضرت منصور ابن عمار دفن ہوئے، انہوں نے بہرسا تبلیغ کی تھی، تبلیغ دین کی بہت کی تھی، عمر ان کی لمبی ہوئی ہے، 90 سال کے لگ بھگ عمر ہوئی ہے کم و بیش، تو بہت عمر تبلیغ کی انہوں نے۔ تو ان کو جب فرشتوں نے کہا، ایک صاحب کشف نے یہ منظر دیکھا کہ وہ قبر میں رکھے گئے اور فوت ہوئے، قبر میں رکھے گئے، فرشتوں نے ان سے کہا کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو ان کو یہ بات ناگوار گزری، وہ اٹھ کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا بھئی بات سنو، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں نے دین پڑھا، علم حاصل کیا، اور یہ منصور ابن عمار جو ہیں ان کا کمال یہ تھا کہ ان کے واعظ میں بڑی تاثیر تھی۔ واعظ جب زندگی میں کیا کرتے تھے تو بے شمار لوگ ہندو، یہودی، عیسائی مسلمان ہو جایا کرتے تھے، بے حد تاثیر تھی گفتگو میں۔ تو فرمایا کہ دیکھو تم مجھے کہتے ہو کہ تیرا رب کون ہے، اور اللہ کے بندو میں جب جوان تھا اس وقت میں نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینی شروع کی، اور 60-70 سال میں نے یہ کام کیا ہے۔ جن لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کا رب کون ہے، میں نے ان کو بتایا کہ تمہارا رب وہ ہے۔ ارے اللہ کے بندو، جو 60 سال تک دوسروں کو بتاتا رہا کہ تمہارا رب کون ہے، اور جو رب سے ناآشنا تھے ان کو رب سے آشنا کر دیا، اسی سے آج کر پوچھتے ہو کہ تیرا رب کون ہے؟ فرشتوں نے عرض کی بھری تعالیٰ یہ تو بڑے زور سے بولا ہے آدمی، فرمایا چھوڑ دو اس کو، یہ مستثنا ہے سوال جواب سے، بہرحال ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی۔ تو یہ ربنا اللہ کی کیفیت ہے، اور یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت رکھتے ہیں وہ اس تصور میں کھوئے ہوتے ہیں، ان کو وہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے آنکھوں کے ساتھ مشرف ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، کیونکہ روایت میں جو آیا ہے کہ اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تو محدثین نے لکھا ہے کہ جب یہ اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو اس وقت وہ ہستی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی خوشی کا لمحہ ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اس لیے وہ اس حوالے سے خوش ہوتے ہیں۔ بہرحال کئی حوالے ہیں، جو بھی دنیا سے کامیاب جا رہا ہوتا ہے اور سرخ رو ہو کر اور کامیابیوں سے ہمکنار ہو کے جا رہا ہوتا ہے، وہ اس دن خوش ہوتا ہے، مسرور ہوتا ہے۔ اور وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ سارے سوالوں کا جواب ٹھیک دے لیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے نم کنامت العروس، سو جا اس طرح جس طرح دولہا بے غم ہو کر سو جاتا ہے، کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، سارے مرحلے طے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس وقت جب وہ سوتا ہے تو وہ بے غمی کا سونا ہوتا ہے، سارے مسائل سے فارغ ہو کے اس وقت ساری الجھنوں سے نکل کے وہ خوشی کی رات بسر کر کے سو رہا ہوتا ہے، تو وہ دولہے کا سونا ہر غم سے آزاد ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نم کنامت العروس، اس طرح سو جا بے غم ہو کے جس طرح دولہا بے غم ہو کے سو جاتا ہے۔ تو یہ اسی عروس سے عرس نکلا ہے دوستو۔ وہ گویا کہ وہاں پر اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم دولہا کی طرح خوشی محسوس کرتے ہوئے سو جاؤ، تو اس طرح یہاں بھی ہم ان کی خوشی مناتے ہوئے عرس مناتے ہیں، کیونکہ وہ عروس کے مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں، دولہے جیسی خوشی سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی نیند لے رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے یوم وصال کو عرس کہا جاتا ہے، یعنی خوشی کا مرحلہ، اور بطور خوشی ہی کے منایا جاتا ہے۔ حضرت معظم کا عرس دوستو آیا ہے، اور یہ ہے بدھ کو اور جمعرات کو، یعنی بدھ کو آغاز ہوگا اس کا زور کے بعد، اس میں ختم وغیرہ ہوں گے، درود شریف پڑھا جائے گا، کلمہ شریف پڑھا جائے گا، دیگر اوراد پڑھے جائیں گے، اور پھر رات کو نعتیہ محفل ہوتی ہے 2-3 گھنٹے کی، وہ ہوگی، اور پھر صبح ختم قرآن ہوگا، ختم قرآن کے بعد ایک دعائیہ تقریب ہوگی، اور اس دعا کے اختتام کے بعد لنگر تقسیم کیا جائے گا، اور پھر یہ تقریب مکمل ہو جائے گی۔ یہ 24 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، یعنی ایک زور سے دوسرے زور تک ختم ہو جاتا ہے۔ آپ بھی اس میں زیادہ سے زیادہ شمولیت شوق کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو صحیح اور اس کے مقاصد کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ او کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار، یا الہی مصطفیٰ رحمت بدامہ کے تو فیر، یا الہی مصطفیٰ رحمت بدامہ کے تو فیر، حضرت صدیق و علی قدر سلمہ کے تو فیر، قاسم و جعفر جناب بایزید و بوالحسن بو علی و شیخ یوسف شاہ حمداں کے تو فیر، عبد خالق عارف و محمود پھر شاہ علی شیخ سماسی امیر بز میں عرفاں کے تو فیر، شاہ بہاؤالدین علاؤالدین و چرخی کے تو فیر، پھر عبید اللہ شاہ
شاہ کے طفیل شیخ زاہد اور درویش محمد خواجگی باقی باللہ شیخ احمد مہرتابہ کے طفیل حضرت معصوم سیف الدین علی مرتبہ سید نور محمد جانا کے طفیل شاہ عبداللہ شاہ بو سعید احمد سعید پھر جناب دوست قندھاری عثمان کے طفیل پھر سراج الدین احمد خان قیوم زمان شیخ صدر الدین آقا سے دورہ کے طفیل جان دو عالم کے منظور نظر سیرت نگاہ مرشدی دائم مدیر جا میں عرفان کے طفیل دو جہاں کی نعمتیں دے ہر مصیبت سے بچا دو جہاں کی نعمتیں دے ہر مصیبت سے بچا نقش بندی اولیاء کے جو دو فیضاں کے طفیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم باری تعالیٰ ہماری یہ حاضری قبول فرما لیجیے ہمیں نیک لوگوں کا ہم نے دامن پکڑا ہوا ہے تو باری تعالیٰ یہ دامن ہمارے ہاتھوں میں سلامت رکھیے اس دامن کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے رکھیے ہم کو نیک لوگوں کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے رکھیے آپ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو ہم نے سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کی قتل وسط کوشش کی ہے رب العالمین ہماری اس کوشش کو برابر بنائیے ہمیں بھی صادق بنا دیجیے نیک بنا دیجیے سچا بنا دیجیے ہمیں بھی صراط مستقیم پر بزرگوں کے صدقے چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے بزرگان کرام کی پیروی نصیب فرما دیجیے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے جو لوگ اس محفل میں شامل ہونے کے لیے آیا سب کی مرادیں پوری فرما دیجیے سب کی آرزویں پوری فرما دیجیے جو کسی مشکل میں ہیں جو کسی الجھن میں ہیں جو کسی بیماری میں مبتلا ہے ان کی الجھنیں ان کی پریشانیاں ان کی بیماریاں رب العالمین دور فرما دیجیے اس جہان میں بھی عزت نصیب فرما دیجیے اور وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے کہ اگلے جہان میں بھی عزتیں حاصل ہو جائیں اس جہان کی ذلت و رسوائی سے بھی رب العالمین محفوظ رکھیے اور اگلے جہان کی ذلت و رسوائی سے بھی محفوظ رکھیے وصلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.